بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البادئ بالسلام بریء من الکبر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ جو آدمی سلام کے اندر پہل کرتا ہے وہ کبر سے خالی ہوتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سلام کی اہمیت ہے۔ سلام کے معنی سلامتی کے۔ ایک آدمی جب کسی مسلمان سے ملتا ہے اس کو کہتا ہے السلام علیکم، تو حقیقت کے اندر وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ ہے میرے بھائی، میں تم سے خفا نہیں ہوں، تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ تمہارے لیے میں اللہ رب العالمین سے سلامتیوں کا طالب ہوں۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے اندر بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور دوسرا یہ کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اس کے ساتھ جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگوں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو، لوگوں تم اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپس کے اندر تم محبت نہ کرنے لگو۔ فرمایا کہ اے میرے دوستو، کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتلا دوں کہ جس کو اگر تم اختیار کر لو تو تمہاری آپس کے اندر محبت پیدا ہو جائے؟ فرمایا وہ چیز یہ ہے کہ تم سلام کو آپس کے اندر عام کرو۔ سلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، وصلوا، اور نماز پڑھو، والناس نیام، اس عالم کے اندر کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گویا کہ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ آدمی سلام کر کے بہت ساری نیکیاں اپنے دامن کے اندر سمیٹ سکتا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب سلام کرتا ہے اس کو کس قدر نیکیاں ملتی ہیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل کے اندر تشریف فرما تھے۔ اس محفل کے اندر ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا اور پھر فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ اسی محفل کے اندر دوسرا آدمی حاضر ہوتا ہے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جواب عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اس کو 20 نیکیاں مل گئیں۔ اسی محفل کے اندر ایک تیسرا آدمی آتا ہے، اس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جواب دیا اور فرمایا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ سلام کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زائد خفا اور ناراض رہے، کہ جب آپس کے اندر ملیں یہ ادھر منہ کر لے اور وہ ادھر منہ کر لے۔ فرمایا ان کے اندر بہترین وہ ہے کہ جو سلام اور صلح کے اندر پہل کرنے والا ہے۔ سلامتی کی دعا کی جس طرح باہر کے لوگ مستحق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ اس کے ساتھ ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے۔ جس طرح باہر کے لوگ سلام کے مستحق ہیں اور حقدار ہیں کہ آدمی ان کو سلامتی کی دعا دے، گھر کے افراد بھی اس سلامتی کی دعا کے مستحق اور حقدار ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جس وقت گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو کہ یہ گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا اور بھلائی کا باعث ہے۔ بعض اوقات انسان کو سلام کے تو شرم آتی ہے،
اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو سنت مٹ رہی ہو انسان اس کو زندہ کرتا ہے تو آدمی کو زیادہ اجر اور زیادہ ثواب اس کے اوپر نصیب ہوتا ہے۔ اور آدمی جس وقت السلام علیکم کہہ دے اور ہاتھ بھی ملا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، یہ سلام کو مکمل کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس کے اندر ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ ملانے کی وجہ سے ان کے گناہ ایسے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم کے اندر درخت سے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور معانقہ کرنا یہ بھی جائز اور مشروع عمل ہے کہ انسان دوسرے مسلمان کے ساتھ گلے مل جائے، خاص طور پر کوئی سفر سے آیا ہو۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سفر سے واپس مدینہ آئے، ملاقات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ زید ابن حارثہ آئے ہیں تو آپ باہر تشریف لائے اور زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان کو گلے لگایا۔ سلام کے بارے میں اسلام نے جو ہمیں ترتیب بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے، جو سوار ہو وہ پیادہ کو سلام کرے، جو پیادہ ہے وہ کھڑے اور بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو تھوڑے افراد ہیں وہ زیادہ افراد سے جب ملاقات کریں تو یہ سلام کے اندر ابتدا کریں، پہل کریں۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو سلام کے اندر کس کو پہل کرنی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہل کرنی چاہیے جو اللہ کے قریب تر ہو۔ مفہوم یہ کہ جو سلام کے اندر پہل کرے گا، ابتدا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تر ہوتا ہے، قریب تر ہوتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس میں سے وہ جو نماز پڑھ رہا، جو آذان دے رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، جو تکبیر کر رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کہنا چاہیے، جو بیت الخلاء کے اندر ہے اس کو بھی سلام نہیں کہنا چاہیے، جو سو رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کہنا چاہیے، جو درس و تدریس کے اندر مصروف ہے، مشغول ہے، اس کو بھی سلام نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح وہ آدمی کہ جو فسق و فجور کے اندر، گناہ کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے، عین اس گناہ کی حالت کے اندر اس کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ کافر بھی سلام کا مستحق نہیں ہوتا، اس کو بھی سلام نہیں کہنا چاہیے۔ جس بندے کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کو آدمی یوں سلام کہہ سکتا ہے، سلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی اس کے اوپر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اگر مسلمان ہوا تو سلامتی کی دعا اس کے لیے ہو جائے گی، اگر مسلمان نہ ہوا تو اس کے لیے سلامتی کی دعا نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔